صاحب پوچھنا یہ تھا، یزید حافظ قرآن تھا اور کس کا بیٹا تھا؟ مجھے آپ کے بخار کا بھی پتہ ہے اور آپ کی بیماری کا بھی پتہ ہے۔ میں نے یہاں کہا ہوا ہے آپ وہ سوال پوچھیں جس سے آپ کی قبر آخرت ٹھیک ہو۔ دیکھیں یزید کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو یزید کے ساتھ آپ کی قبر آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یزید جانے اس کا کام جانے، ٹھیک ہے؟ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں۔ رہ گیا حافظ قرآن تھا یا نہیں تھا، مجھے تو نہیں پتا اس نے کون سے وفاق سے حفظ کیا تھا یا وہ حافظ تھا یا نہیں تھا۔ ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوگا تب بھی ٹھیک ہے۔ رہ گیا وہ کس کا بیٹا تھا، یہ آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کہ وہ حضرت معاویہ کا بیٹا تھا تو اس لیے غلط تھا۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نبی کا بیٹا غلط ہے، پھر آپ نبی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یا نو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سگا بیٹا ہے کنعان۔ خدا کہتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ اہل نہیں ہے آپ کا، یہ اہل بیت نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بد عمل ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہے، یہ تو صحابی کا بیٹا ہے۔ جو فتویٰ آپ ادھر لگائے وہ ادھر لگا دیں۔ یہ بہت عجیب معاملات ہیں۔ لوگ حافظ صاحب میں آپ کو بتاؤں، کل کی بات ہے، مجھے ایک شخص نے کال کی ایک باہر ملک سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک سوال بتا دیں۔ میں نے کہا جی پوچھے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں آپ کن کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا بھائی سوال سے پہلے ایک سوال میں کر لوں تاکہ آپ کو اگلا جواب آسانی سے سمجھ آئے۔ بندہ ضدی نہیں تھا، کہتے جی آپ کر لیں۔ کچھ بندے ضدی ہوتے نا، وہ بات پہ اڑ جاتے۔ تو میں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ ہاں وقت کے دونوں نبی ہیں، دونوں بھائی ہیں، قرآن میں دونوں کا ذکر ہے۔ میں نے کہا قرآن میں جہاں دونوں کا ذکر آیا وہاں دونوں کی لڑائی کا ذکر بھی آیا۔ اب وہ تھوڑا سا ایسے ہلا نا، کیونکہ سوال ان کو آدھا سکھایا گیا تھا۔ لڑائی کا ذکر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور ایسی لڑائی ہے جسے قرآن کہتے ہیں یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام میرے ماں جائے بھائی ہو، ہم نے ایک ماں سے پرورش پائی ہے، آپ نہ میری داڑھی کے بال کھینچیں نہ میرے سر کے بال پکڑیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اس لڑائی میں آپ کن کے ساتھ ہیں؟ مجھے کہتے ہیں مولانا کچھ یاد آ رہا ہے، ہم نے سنا تھا کہ وہ پھر راضی نامہ ہو گیا تھا، وہ لڑائی کا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بہترین، بہت اچھا، آپ نے ٹھیک سنا۔ یہ آپ نے ادھر کیوں نہیں سنا کہ لڑائی ہوئی تھی تو حضرت علی حضرت معاویہ کا راضی نامہ بھی ہو گیا تھا؟ جس تاریخ ابن کثیر میں لڑائی لکھی ہے اسی تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں آگے صلح لکھی ہے۔ آپ لڑائی والی بات بتاتے ہیں، آپ صلح والی بات چھوڑتے ہیں۔ وجہ نؤمن بعض ونکفر بعض، آدھا ماننا آدھا چھوڑنا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر تو آپ مزاج پہ عمل کر رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور جو آپ کو کڑوا لگے وہ کڑوا کڑوا، تھو تھو نعوذ باللہ۔ یہ آپ نے کیا بنا دیا؟ تو وہاں بھی لڑائی ہوئی، یہاں بھی لڑائی ہوئی، وہاں بھی صلح ہے یہاں بھی صلح ہے، وہاں دو نبی ہیں یہاں دو صحابی ہیں۔ کن کے ساتھ ہوا؟ دونوں کے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا اتھا آدھے موت پہنچی ہے، ادھر آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے بات۔ اور اگلی بات میں نے کہا صلح وقتی بھی نہیں ہے جو حضرت علی نے کی ہے، یہ صلح دائمی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب صلح فرمائی 4 شرائط رکھے۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا لکل عراق ولی الشام، عراق اور عراق کے متحلقات آپ کے اور شام کے ملحقات میرے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ وبعث الجیوش الی عساکرہم، کا فوجی اپنی چھاونیوں واپس جائیں گے، لڑائی ختم۔ کہا جی ہاں۔ فرمایا واستقر الامر علیہ، اس کے اوپر ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں ہوگی، معاملہ یہاں رکھیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، صلح ہو گئی۔ جس دن حضرت علی نے حضرت معاویہ صلح کی ہے اس دن وہ ظالم طبقہ جو ان کو لڑوا رہا تھا وہ حرکت میں آیا۔ خدا کی قسم میں جھولی پھیلا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ سچ پورا سن لو یار، سچ پورا سن لو۔ میں بتاؤں کیا حرکت میں آیا؟ یہ دل کے خون کے آنسوں سے تم بتا رہا ہوں۔ خارجی لڑوا رہے تھے، بیرونی سازش لڑوا رہی تھی۔ جس دن حضرت علی معاویہ کو صلح ہوئی 3 خارجی بےایمان اکٹھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ بکیر، بکر، عبد الرحمن بن ملجم، تینوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے 3 سردار لڑ رہے تھے، تینوں کا راضی نامہ ہو گیا۔ سیدنا علی، سیدنا معاویہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، ان تینوں کا کوئی معاملہ کریں۔ بیت اللہ میں خارجی بیٹھے ہیں، آپ تو یزید کے حفظ کی بات کر رہے ہیں، یہ خارجی وہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے طے کرتے ہیں 4 مہینے ہمیں لگیں گے کوفہ تک جاتے، شام تک جانے اور مصر تک۔ حضرت معاویہ شام میں تھے، حضرت عمر مصر میں تھے، حضرت علی کوفہ میں تھے۔ کہا جی ٹھیک ہے، 17 رمضان آج سے 4 مہینے بعد طے ہو گیا، اس دن ان تینوں پہ وار ہوگا اور ہم تینوں نے تو ادھر منہ کر، تو ادھر منہ کر، تو ادھر منہ کر، یہ طے کر کے تینوں گئے ہیں۔ اور 17 رمضان کو ان تینوں پہ وار ہوا ہے۔
وہ کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا، فون کا نہیں تھا، فیکس کا نہیں تھا، واٹس ایپ کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو بتا دیا جائے۔ جب یہ تینوں پکڑے گئے، ان کے بیانات لیے اور یہ تینوں تحقیق ہوئے، اس کے بعد جب بعد میں معاملہ کھلا تو پھر پتہ چلا۔ حضرت علی المرتضیٰ پہ 17 رمضان کو حملہ ہوتے، حضرت علی زخمی ہو جاتے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاتل کو پکڑ لیتے ہیں، عبد الرحمن بن بلجم اس کا نام ہے۔ حضرت علی نے فرمایا زندہ رہا تو خود طے کروں گا، فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی اس کے شریعت کا عمل پورا کریں۔ حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسن نے اس کو مارنے کے لیے قصاص پہ جلاد کو بلوایا تو کہنے لگا کہ حسن تیرے لیے خوشخبری ہے، مجھے ایک بات کرنے دے۔ امام حسن نے کہا تو میرے ابا کا قاتل، میرے لیے خوشخبری تیرے منہ میں؟ کہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا آج کے دن جب میں نے آپ کے ابا پہ حملہ کیا، آپ کے دونوں دشمن قتل ہو چکے ہوں گے۔ کہا ہمارے کون سے دونوں دشمن؟ کہا معاویہ اور عامر بن عاص۔ کہا اللہ تمہیں غارت کرے، امام حسین کہے اللہ تجھے غرق کرے، اللہ تیرا ان پہ بس نہ چلائے، یہ کیا تو بات کر رہا ہے؟ کہا میرے دو ساتھی ایک ایک ادھر پہ کیا ہے، آپ نے طے کیا تھا۔ یہ امام حسن کے سامنے اس کا اعترافی اقبالی بیان ہے اس مجرم کا۔ امام حسن کی تلوار سے یہ فرار ہوا ہے، یہ مارا ہے۔ ادھر اسی رات حملہ ہوا ہے حضرت عمر بن عاص پہ۔ رات کو طبیعت ان کی خراب ہو گئی، صبح نماز پڑھنے نہیں آئے اور گھر میں پڑھی، اور حضرت خارجہ بن زید رضی کو بھیجا کہ آپ میری جگہ جا کے امامت کریں، تو حضرت خارجہ بن زید شہید ہو گئے۔ بندہ پکڑا گیا، پکڑ کے عمر بن عاص کے پاس لے گئے۔ جب لوگ وہاں گئے انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، مصر کے امیر ہے نا، گورنر ہے۔ تو یہ قاتل پوچھتا ہے من امیر، یہ امیر ہے؟ کون امیر؟ انہوں نے کہا یہ عمرو بن عاص۔ کہا من قتل تو، پھر میں نے کس کو مارا؟ انہوں نے کہا قتل تو خارجہ، تو نے تو خارجہ بن زید کو مارا۔ کہا او ہو میں تو اسے مارنے آیا تھا۔ کہ وہ کیسے؟ پوری صورتحال یہ مصر میں پتہ چلی اور اس بندے کو پھر وہاں فرار کیا گیا ہے۔ ادھر حضرت معاویہ خود جو نماز صبح پڑھانے آئے ہیں ان پہ حملہ ہو گیا، ران پہ خنجر مارا ہے اس ظالم نے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ رکھتے تھے اور پورا بہترین فل پروف سیکورٹی کا نظام تھا، انہیں پکڑ لیا۔ سیدنا معاویہ زخمی ہو گئے، شدید گہرا زخم آیا، ڈاکٹرز جو اس زمانے کے طبیب تھے انہیں بلوایا گیا، علاج چلا۔ جب صحت مند ہوئے بلواؤ اس کو، بلوایا گیا تو انہوں نے کہا یہ اس طرح پوری ترتیب پھر بتائی گئی سب نے کہ ہم نے تفتیش کی ہے، یہ یوں آیا ہے۔ اس کا ایک ساتھی حضرت علی کے پاس، ایک ساتھی ادھر گئے، تو انہوں نے کہا اللہ تیرا بس نہ چلا ہے، کیا ہوا؟ جب یہ باتیں کھلی اور پھر پتہ چلا کہ ایک ہی رات کا یہ پلان طے تھا۔ کب؟ جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے کیا ہوئی تھی؟ اب بتائیں لڑا کون رہا تھا؟ جب آپ مجھے کہیں تو کن کے ساتھ ہے اس میں، تو یہ ڈیٹیل میں نہ بتاؤں تو ایمان پہ چھرا تو چل گیا۔ یہ تفصیل جس کے سامنے نہیں ہوگی وہ تو یہی کہے گا نبی کے دو صحابہ لڑتے تھے۔ اور جب امام حسن آئے خلافت پہ، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کتنے صوبوں کے حکمران تھے؟ 54، اور حضرت معاویہ ایک صوبے۔ امام حسن حضرت علی کی جگہ آئے، کتنے صوبے ملے؟ 54 صوبے۔ حضرت معاویہ کے پاس ایک صوبہ۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا نواسا ہے، حضور کا خون ہے، اما فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، اور حضرت حسین کا بڑا بھائی ہے۔ میں اس سے بڑھ کے نہ کسی کو غیرت مند سمجھتا ہوں نہ عقل مند سمجھتا ہوں۔ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، 54 صوبے حضرت معاویہ کے جھولی میں ڈالے۔ یہ صلح مجبوری میں ہوتی تو ایک والا کرتا نا۔ امام حسن نے سازش کو سمجھا، اور جب صلح کی صحیح بخاری اٹھائے، صحابہ کرام نے کہا امام حسن آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دائیں گود میں بٹھایا ہوا تھا، والتفت الی الناس والی الحسن مرہ، ایک مرتبہ حضور آپ کو دیکھتے، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے، اور پھر فرمایا ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، پھر یہ ان میں صلح کرائے گا۔ کہ یہ آپ پہ پورا ہو گیا یہ معاملہ۔ تو اس معاملے کو جب تک آپ حقیقت میں نہیں دیکھیں گے ایسے ہی ہوگا۔ یہ حضرت معاویہ ہیں، یہ حضرت علی ہیں، یہ امام حسن ہے، یہ عمرو بن عاص ہے رضی اللہ عنہم۔ اسی معاملے پہ آپ اعتراض کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یزید کس کا بیٹا تھا؟ آپ حضرت معاویہ پہ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ حضرت معاویہ پہ دبے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں نا، ورنہ کوئی کنان سے نہیں پوچھے گا کہ کنان کس کا بیٹا، اسے پتہ ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، بے ایمان تھا۔ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یزید کے معاملے کو ساتھ ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ یار بیٹے کے معاملات باپ پہ جاتے ہیں، ایک بات میں غلط میں ہوں، میرے ابا کا اس میں کیا قصور ہے؟ اور میرا ابا جان اس وقت دنیا میں بھی نہ ہو، اس کو دنیا سے رخصت ہوئی سالوں گزر گئے ہوں،
اور جو میرے ابا نے مجھے وصیت کی ہو میں وہ بھی نہ مانوں. ایسے تھوڑی آیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا گناہ دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا.